السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز استسقاء اور نماز کسوف اور خسوف کے مسائل۔ نماز استسقاء اس وقت ادا کی جاتی ہے جب ایک لمبے عرصے تک بارش نہ ہو۔ نماز استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے نہایت عاجزی اور مسکینی کی حالت میں نکلنا چاہیے۔ نماز استسقاء بستی سے باہر کھلے میدان میں باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے لیے مسکینی عاجزی کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور اسی حالت میں نماز کی جگہ پر پہنچے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز استسقاء باجماعت ادا کی جاتی ہے اور اس کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ نماز استسقاء کی 2 رکعتیں ہیں۔ نماز استسقاء میں قراءت بلند آواز سے کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے تو اپنی پشت لوگوں کی طرف کی اور منہ قبلے کی طرف کیا، دعا کی، پھر اپنی چادر الٹی اور ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز میں قراءت کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ جہری آواز میں پڑھائی جاتی ہے، دوسری باجماعت پڑھائی جاتی ہے، تیسری کھلے میدان میں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی، اور چوتھا آپ سے نے جو اپنی چادر الٹی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت کو پلٹ دے۔ چادر الٹنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی۔ بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ نماز استسقاء کے بعد دعا کرتے وقت اپنے ہاتھ اتنے بلند کرنے چاہیے کہ ہاتھوں کی پشت آسمانوں کی طرف ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء میں ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کر کے دعا فرمائی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایک تو ہاتھ بلند کرنے چاہیے، اور دیکھیں عموماً ہم جو دعا کرتے ہیں تو ہتھیلیاں ہماری آسمان کی طرف ہوتی ہیں، یہ چھت کی طرف ہوتی ہیں۔ نماز استسقاء میں ہم نے اپنے جو ہاتھوں کی پشت ہے وہ آسمان کی طرف کر کے تو پھر اللہ سے بارش کے لیے دعا کرنی ہے۔ بارش طلب کرنے کی 2 مسنون دعائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ اپنے بندوں اور چپاہوں کو پانی پلا، اپنی رحمت عام فرما دے اور مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور بارش کے لیے یوں دعا کی: یا اللہ ہم پہ رحمت فرما، اے اللہ ہم پہ رحمت فرما، اے اللہ ہم پہ رحمت فرما۔ بارش ہوتے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش برستے دیکھتے تو دعا کرتے: یا اللہ فائدہ پہنچانے والی بارش برسا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنی چاہیے، رحمت کی بارش ہو جو ہے، اور وہ جو بارش ہو کہ وہ نقصان دینے والی نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کی بھی کثرت جب ہوتی ہے تو وہ نقصان دیتی ہے۔ کثرت بارہ کے نقصان سے محفوظ رہنے کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت بارہ کے نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور پھر یوں دعا کرتے: یا اللہ ہماری بجائے ارد گرد کے علاقوں پہ بارش برسائیں، میرے اللہ ٹبوں، ٹیلوں، ندی نالوں، درخت اگنے کی جگہوں پر بارش برسائیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ دعا سنت سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں جہاں درخت اگنے ہیں، ندی نالوں پہ بارش برسائیں۔ تو اس لیے اگر کہیں خوف ہو بہت زیادہ بارش کا کہ نقصان ہو جائے گا تو یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نماز کسوف اور خسوف کے مسائل۔ نماز کسوف چاند گرہن لگنے پہ پڑھی جاتی ہے اور نماز خسوف سورج گرہن لگنے پہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کسوف یا نماز خسوف کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ نماز کسوف یا خسوف کے لیے لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ الجامع کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی مقرر فرمایا جس نے یوں آواز دی: نماز تیار ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، تکبیر کہی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
جس وقت سورج یا چاند گرہن لگے اسی وقت 2 رکعت نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ سورج یا چاند گرہن کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں گرہن کے کم یا زیادہ وقت کے مطابق 1 یا 2 یا 3 رکوع کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گرنے لگے، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا۔ یہ قیام بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کے لمبا قیام کیا، 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی، بس 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب چاند گرہن یا سورج گرہن جتنا لمبا ہوگا تو نماز کی یہ 2 رکعتیں بھی اتنی ہی لمبی ہوں گی۔ نماز کسوف یا خسوف میں قرات بلند آواز سے کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھائی اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز گرہن کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز گرہن سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی جو اس کے لائق ہے، پھر اما بعد کے الفاظ ادا فرمائی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں جب بھی سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، اور نماز سے بہتر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔